السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 10۔ جو بھی حق ہے، یتیم کا حق ہو، لڑکی کا حق ہو، ماں کا حق ہو، باپ کا حق ہو، چھوٹے بھائی کا حق ہو، بڑے بھائی کا حق ہو، وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹے بچے نے متوجہ کرتے ہوئے عرض کیا۔ یتیم ہر زمانے میں ہوتے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میری ماں بیوہ ہے۔ آپ ہمیں اللہ کے عطا کردہ مال میں سے نوازیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اپنی رضا سے نوازیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے کلام سے بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی فرشتہ بول رہا ہے۔ کتنا بڑا جملہ حضور نے فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی فرشتہ بول رہا ہے، اور اس سے دوبارہ اپنی بات دہرانے کا حکم دیا اور کہا کہ پھر سے کہو، جو تم نے کہا وہ پھر سے کہو۔ سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم سے مسجد نبوی میں بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو وہ اس یتیم کے لیے لے آؤ۔ چنانچہ ایک مٹھی سے کچھ زائد غلہ دستیاب ہوا اور جو اسے دے دیا گیا، اور حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، یہ تمہارے اور تمہاری والدہ کے صبح اور شام کے کھانے کے لیے کافی ہے، اور میں تمہارے حق میں خیر اور برکت کی دعا کر کے تمہاری مدد کروں گا۔ وہ غلہ لے کر یتیم بچہ اپنے گھر کے لیے واپس ہوا۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ یہ پتہ نہیں کہ حضرت سعد نے اسے کچھ دیا یا نہیں دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ سعد ابن ابی وقاص نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ لیکن جب حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں دیکھ رہا تھا تم نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، تو تمہیں ان تمام بالوں کی تعداد کے بقدر جہاں جہاں تمہارا ہاتھ پڑا ہے ایک ایک نیکی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ حدیث مکارم الاخلاق جو امام طبرانی کی ہے، صفحہ 352 پر موجود ہے۔ اسی طرح کی کئی حدیثوں کی وجہ سے علماء نے یتیم پر دست شفقت رکھنے کو مستحب اور موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے، اور مواعظ کی کتابوں میں کئی ایسے واقعات منقول ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض لوگوں کو محض یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ہدایت سے سرفراز فرمایا اور خیر کی توفیق سے نوازا ہے۔ دیکھیے ترغیب ترہیب صفحہ 123، صفحہ 124۔ جب سر پر ہاتھ پھیرنے پر اتنا ملتا ہے جو کہ واجب اور فرض نہیں ہے، تو یتیم اور بیوہ اور بہن اور لڑکی اس کا حق ادا کرنے پر جو کہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کتنا واجب کیا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے بہنوں کا حق ادا کیجئے، لڑکیوں کا حق ادا کیجئے،
اور اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔